نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اقتضاء تکلیف المجازات اعلم ان الناس مجزیون باعمالهم ان خیرا فخیر وان شرا فشر من اربعۃ وجوہ۔ یہ اس مبحث کا 8واں باب ہے، اور گزشتہ اب تک کی گفتگو میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ انسان کی قوت ملکیہ اور قوت بہیمیہ دونوں مل کر اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ ایک قانون کی پابند ہوں، ایک شریعت اور ایک نظام اور ایک ڈسپلن کے اندر زندگی بسر کریں۔ جیسے حیوانات تک حیوانی تقاضوں کے تحت تمام حیوانات اپنی بقا، اپنی نوعی تقاضوں کی تکمیل اور اس دنیا میں اپنی نسل کے فروغ کے لیے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ ایک قاعدہ قانون کے تحت زندگی بسر کریں، وہ قاعدہ اور قانون ان کے تقاضے کے مطابق، جیسے شاہ صاحب نے پیچھے مثال دی تھی کہ درندے گوشت کھاتے ہیں اور دیگر جانور گھاس پھوس چرتے ہیں، الٹ معاملہ ہو جائے تو دراصل ان کی صحت اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ تو جیسے حیوانات کی سطح تک حیوانی تقاضوں کے تحت ایک قانون اور ضابطے کے اور طریقہ کار کے پابند ہیں، ایسے ہی جب زندگی انسانیت کی سطح پر آئی ہے تو اس میں قوت عقلیہ بھی زیادہ تھی اور قوت عملیہ بھی۔ اب دونوں کو بحیثیت مجموعی ترقی دینے کے لیے کچھ بنیادی قوانین اور ضابطوں کی تکمیل ضروری تھی تاکہ دونوں میں اعتدال کی کیفیت پیدا ہو، توازن پیدا ہو۔ تو گزشتہ باب میں ان بنیادی علوم کا تذکرہ کیا گیا تھا جو انسان کی قوت عقلیہ کی غذا ہے۔ ان علوم کی اساس پر انسان کی قوت ملکی اور بہیمی دونوں ترقی کریں گے، اور وہ اگر علوم نہ ہوں تو اس کی قوت ملکیہ میں خاص طور پر نقصان ہوگا، اور انسانیت بحیثیت مجموعی دنیا اور آخرت میں نقصان سے دوچار ہوگی۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسانوں کے لیے قانون اور سسٹم کا پابند ہونا یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے، ان کی بنیادی ساخت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ ایک قانون کے پابند ہوں، ایک نظام زندگی پیش نظر رکھیں، تو جہاں بھی ایک نظام کا کسی کو پابند بنایا جاتا ہے، ڈسپلن کا پابند بنایا جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ سزا و جزا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر اس طے شدہ سسٹم اور ڈسپلن کے مطابق عمل کرے تو ضرور وہ انعام کا مستحق ہونا چاہیے، اور اگر وہ طے شدہ قانون، ضابطے اور نظام کی خلاف ورزی کرے تو ضرور سزا کا مستحق ہے۔ جب بھی آپ کسی کو کسی قاعدے، ضابطے یا ڈسپلن کا پابند بناتے ہیں تو سزا و جزا اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہی اس باب کا خلاصہ ہے، اور اس سلسلے میں جو بنیادی قوانین اور ضابطے ہیں جزا و سزا کے، اس کے 4 پہلو شاہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ انسان چونکہ جزا و سزا اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ایک نظام اور ڈسپلن کا پابند ہے، تو یہ جزا و سزا بھی انسانی زندگی کے نوعی، ملکی اور اس عالمگیر کائنات کے نظام کے تناظر میں
ضرور ہونا چاہیے۔ اس لیے باب کا عنوان قائم کیا ہے اقتضاء التکلیف المجازات، یعنی مکلف بنانا، قانون کا پابند بننا یہ تقاضا کرتا ہے، اقتضاء کرتا ہے کہ المجازات پہ جزا و سزا کا قانون ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب نے یہاں چونکہ قاعدے جو تسلیم شدہ ہیں تمام مذاہب اور تمام فلسفوں میں، کوئی اسکول آف تھاٹ ان قاعدوں سے مستثنیٰ نہیں ہے، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مذہب ہو، ہندو مت ہو، مذاہب ہوں یا عقلی طور پر جو فلاسفہ کے جتنے بھی اسکولز ہوں، ان میں یہ بات منطقی اور عقلی طور پر بھی طے شدہ ہے کہ جب آپ کسی کو کسی چیز کا پابند بنائیں گے تو اس کی جزا و سزا ضرور ہوگی۔ تو اس میں ایک علمی قاعدہ بیان کر رہے ہیں، اعلم، علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ لوگوں کو اپنے اعمال کی جزا و سزا ہوگی، ان الناس مجزیون باعمالہم، ان کو جزا و سزا دی جائے گی ان کے اعمال کی بنیاد پر، ان خیرن فخیرن، اگر وہ خیر کا کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، انسانی بھلائی کا کام کریں گے تو خیرن، تو جزا بھی اچھی ہوگی، اور وَإِن شَرًّا فَشَرٌّ، اور اگر وہ برا کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، سزا بھی بری ملے گی۔ اور یہ جزا و سزا من اربعۃ وجوہ، 4 پہلو سے ہوگی، 4 دائروں سے اس کا تعلق ہے۔ سب سے پہلی، انسان، نوع انسان جو تمام انسانیت کے اندر مشترک ہے، تو نوع انسانیت کے تقاضے سے جزا و سزا، احدھا مقتضی الصورت النوعیہ، صورت نوعیہ، نوع انسانی کی صورت اور اس کے تقاضے کے تحت اس کی جزا و سزا۔ شاہ صاحب نے اس جزا و سزا کو سمجھانے کے لیے وہی جانوروں والی پیچھے مثال دی ہے، فکما، بس جیسا کہ ان البہیمۃ اذا علفت الحشیشہ، کہ چوپائے جاندار جو دودھ دینے والے بالخصوص ہیں، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اگر یہ گھاس پھوس کھائیں، والسبع اذا علف اللحم، اور درندے جب گوشت کھائیں، تو صح مزاجہا، تو ان کا جو مزاج حیوانی ہے وہ بالکل صحیح ہوگا، گوشت چاق و چوبند ہوگا جب وہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھائے اور خون پیے، وہ جانور صحت مند ہوگا جو گھاس پھوس، اچھا گھاس پھوس کھائے۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے، وَإِذَا عَلَفَتْ الْبَهِيمَةُ اللَّحْمَ، جانور اگر گوشت کھانے لگ جائیں، گائے بیل کو اگر گوشت کھلانا شروع کر دو، وَالسَّبْعُ الْحَشِيشِ، اور درندے کو آپ چارہ ڈالنے لگو شیر کے سامنے، تو فَسَدَ مِزَاجُهُمَا، ان دونوں کا مزاج خراب ہو جائے۔ اب یہ مزاج کی خرابی یا مزاج کی صحت اس کے نوعی تقاضے سے ہے۔ شیر کا نوعی تقاضا یا درندوں کا نوعی تقاضا یہ ہے کہ وہ گوشت کھائیں، اس کے الٹ کریں گے تو گویا کہ انہوں نے اپنے نظام زندگی، اپنے ڈسپلن کو توڑ دیا، تو نوعی اعتبار سے وہ مریض ہو گئے۔ فَكَذَلِكَ الْإِنسان، ایسے ہی انسان کا معاملہ ہے کہ انسان جب ایسے اعمال کرے جو انسانیت میں مشترک 4 بنیادی اخلاق سے متصادم ہوں، پیچھے اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ انسان کا نوعی تقاضا، یعنی جب بہیمیت اور ملکیت آپس میں ملتی ہے، اس کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ کی اندر اضافہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں کا باہمی ملاپ اس کے اندر 4 بنیادی اخلاق کا تقاضا کرتا ہے، ملکیت اور بہیمیت کے ملاپ سے۔ اور وہ 4 بنیادی اخلاق آپ نے پڑھے ہیں، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، نوع انسان کے انسانی تقاضوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے یہ تمام انسانوں کے بنیادی اخلاق ہیں، کوئی کالا، گورا، یہودی،
عیسائی، مسلمان، ہندو، کوئی بھی ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، تمام نوع انسان کے انسانی 4 تقاضے، تو ہر ایسا عمل کریں یہ انسان کہ جس کی روح اور جس کا اثر اور نتیجہ الخشوع لجناب الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری ہو، والطہارہ اور طہارت ہو، والسماحہ اور سماحت نفس ہو، اور والعدالہ اور چوتھی چیز عدل و انصاف ہو۔ یہ انسان کے فطری 4 بنیادی اخلاق اور تقاضے ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں صلاح مزاجہ الملکی، اس کا جو ملکی مزاج ہے وہ بالکل صحت مند، درست اور صحیح ہوگا۔ وَإِذَا بَاشَرَ أَعْمَالًا، اور اگر وہ ایسے اعمال کرے کہ جن کی نتائج اور جن کی روح ان 4 اخلاق کی ضد ہو، ضد هذه الخصال، یعنی طہارت کے بجائے گندگی کے اندر مبتلا رہنا، خشوع و خضوع اللہ کے سامنے کے بجائے تکبر اور غرور کا ہونا، سماحت نفس، بلندی نفس کے بجائے پستی نفس، ذلت اور رسوائی اور غلامی کو قبول کر لینا، اور عدل کے بجائے ظلم کو قبول کر لینا، تو اس کا جو ملکی مزاج ہے وہ فاسد ہو جائے۔ جیسے جانور گوشت کھانے لگ جائے، جیسے اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان کا بھی مزاج خراب ہو جائے۔ مزاج تو خراب ہو جاتا ہے انسان کا، بسا اوقات حساس انسانوں کو تو دنیا میں ہی اپنے مزاج کی خرابی کا پتہ چلتا ہے، اور وہ توبہ تائب ہو جاتے ہیں، یا ان کو احساس ہوتا ہے، یا ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ بعض جانور قسم کے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی کھال بڑی موٹی ہوتی ہے، تو ان کو مزاج تو خراب ہو رہا ہے اندر، ان کی انسانیت کو تو دیمک لگ چکی ہے، لیکن موٹی کھال کی وجہ سے انہیں احساس نہیں ہو رہا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کمزور پڑتا ہے، یعنی اس کی بہیمیت ٹوٹتی ہے، تو دنیا میں ہی بسا اوقات، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچانک اس نوع انسانی کے مزاج کے بگڑتے بگڑتے ایسی حالت پہ پہنچتا ہے کہ یکدم موت واقع ہوتی ہے، موت طبیعی یا موت اضطراری، کسی بھی طریقے سے اس کی جب بہیمیت ٹوٹتی ہے تو اس کے بدن کے اندر اس مزاج کی خرابی کے جو اثرات ہیں، اس سے جو نفرت ہے، اس کی جو ایذا اور تکلیف ہے، وہ اس کا بدن محسوس کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی جیسے کسی آدمی کو نشہ پلا دیا جائے، اب اس کے جسم میں بڑی تکلیف ہے، اندرونی طور پر مرض گھن کی طرح کھا رہا ہے، اور وہ پین کلر لے رہا ہے مسلسل، تو پین کلر لینے کی وجہ سے اس کو درد کا احساس نہیں ہو رہا، لیکن کیا اس کی وجہ سے مرض دور ہو گیا؟ ڈاکٹر سب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مرض اسی طرح موجود ہے، تو بظاہر پین کلر زیادہ کھانے کے نتیجے میں احساس ختم ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مرض مکمل طور پر پورے وجود پر گرفت پا لیتا ہے تو پین کلر بھی کام نہیں کرتی، وہی کینسر بن جاتا ہے۔ فَإِذَا تَخَفَّفَ عَنْ ثِقْلِ الْبَدَنِ، جب بدن کا بوجھ اس سے کم ہوتا ہے تو أَحَسَّ بِالْمُلَائَمَةِ وَالْمُنَافَرَةِ، اس کی ملاءمت اور منافرت، یعنی اس کی جو اس کے ساتھ مناسبت ہے اس عمل کے ساتھ، یا اگر وہ برا عمل ہے تو اس سے نفرت کا احساس ابھرتا۔ اور یاد رکھو کہ یہ جیسے خرابی عمل کے اندر ہوتا ہے، ایسے ہی اچھائی جو عمل کی ہے، بسا اوقات اس کا انسان کو احساس نہیں ہوتا، اس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، عبادت کی، اور وہ عبادات بظاہر اس کے جسم پر کوئی اثر نہیں کر رہی، جسم کی بہیمیت کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس کی جو اصل لذت ہے نماز کی وہ اس کو ابھی فی الحال محسوس نہیں ہو رہی، لیکن اگر اسے موت واقع ہو جائے تو جو اس نے نیک اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی لذت اور اس کے انعامات کا احساس اور ادراک بعد میں جا کر اس کو ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو دونوں کا معاملہ، اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو، اچھا عمل جیسا بھی کیا جائے
وہ ضرور روح پر ایک نورانی نقطہ لگاتا ہے، جیسے کہ پیچھے حدیث میں آیا تھا، اور برا عمل جس حالت میں بھی کیا جائے وہ ایک سیاہ نقطہ لگاتا ہے۔ آدمی کو دنیا میں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، بسا اوقات ایک مسلمان دنیا کے اندر بہت سی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جو نیکی کے وہ اعمال یا نیک نیتی کے ساتھ وہ جو کام کر رہا ہے، اس کی نورانیت اس کی روح کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی جسم کی اذیت یا تکلیف ختم ہوتی ہے تو وہ جیسے ہی اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو بالکل، اس لیے بہت سے اولیاء اللہ بظاہر دنیا میں ان کو بڑی اذیتیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں ان کے جسم میں، لیکن روح جو ہے وہ مطمئن ہوتی ہے، اور دنیا میں تکلیف کی وجہ سے بعض اوقات چہرے پر بھی کرب کے تکلیف کے آثار ہوتے ہیں جو لوگ ان کو طبی طور پر پہنچاتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں ایسے آدمی کی موت واقع ہوتی ہے تو موت کے بعد اس کا چہرہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، وہ ساری کلفت اور اذیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مخاطب کر کے قرآن نے کہا کہ لن یضروکم الا اذی، یہ آپ کو ایک دنیا کی اذیت پہنچانے کے علاوہ یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ کی روح مطمئن ہے، آپ ایمان پر مطمئن ہیں، دنیا کی ظاہری اذیتیں اور تکلیفیں، جہاد، لڑائی، محنت، مشقت، وہ تکلیف ظاہر ہے کہ بدن جسم انسانی یا بہیمیت کو ہوتی ہے، لیکن روح مطمئن ہے تو اس کا ضرور اثر موت کے بعد مکمل طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ شبہ ما یحس احدنا من الم الاحتراق، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے جسم کا کچھ حصہ جل جائے اور آپ نے کوئی پین کلر کھائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اذیت محسوس نہیں ہو رہی، لیکن جیسے ہی پین کلر کا اثر ختم ہوتا ہے تو وہ جلد جو جلی ہوئی ہے اس کی جو اذیت اور تکلیف ہے وہ آپ کو ضرور محسوس ہوگی۔ تو پہلی جزا و سزا وہ اخلاق اربع کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اخلاق اربع چونکہ نوع انسان کی بنیادی ساخت ہے، بنیادی ساخت کے مطابق اس کا نوعی ڈسپلن ہے، تو جو آدمی اس نوعی ڈسپلن کو پورا نہیں کر رہا تو اس کو سزا ہے، اور جو اس پورا کر رہا ہے تو نوع انسانی کے نقطہ نظر سے اس کے لیے بھلائی اور خیر کا معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 وثانیہ، پیچھے شاہ صاحب نے ایک باب میں 4-5 بنیادی اس کائنات کی پرتیں بیان کی تھی۔ ملائے سافل جو آسمان سے نیچے ہے، یہ جو نظام شمسی ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق نوع انسان کے ان نوعی تقاضوں سے ہے، اس کی جسم کی پرورش، اس کا اس کرۂ ارض پر وجود، وہ اس ملائے سافل کے تقاضے سے ہے جو نوع انسان کی انسانیت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے لیے یہ 4 بنیادی اخلاق ہیں۔ اس انسان کا اس ملائے سافل سے اوپر ایک اور دائرہ جو پیچھے جس کے تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے وہ ملائے اعلیٰ کا ہے، یعنی فرشتوں کا وہ نظام جو ملائے اعلیٰ کی قوتوں کی صورت میں انسان کے لیے ناگزیر ہے۔ وہاں پیچھے آپ یہ گفتگو پڑھ چکے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں حضرت القدس میں امام نوع انسانی یا کائنات کے تمام انسانوں کی جو روح الکل ہے، انسان کامل ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، جو تمام ارواح کا مرکز اور مجموعہ ہے، جس کے بہت سے چہرے، بہت سے زبان، بہت سے لہجے پیچھے ایک حدیث کی روشنی میں شاہ صاحب نے بیان کیے تھے۔ ملائے اعلیٰ کے جتنے بھی فرشتے وجود میں لائے گئے ہیں وہ نوع انسان کے فائدے کے لیے ہیں، جبرائیل ہوں، میکائیل ہوں، عزرائیل ہوں، اسرافیل ہوں، یا جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی کے فرشتے ملائے اعلیٰ کی سطح کے ہیں، وہ انسانوں کی انسانی بقا کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ وہاں پیچھے ایک آیت کا تذکرہ بھی شاہ صاحب نے کیا تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ویستغفرون لمن فی الارض،
زمین میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انسانوں کا جو اصل ماسٹر کاپی ہے، اور یہ جو اس کے انسان یہاں فوٹو کاپیاں ہیں، یعنی ناسوتی وجود رکھتے ہیں، ان کے درمیان ملائے اعلیٰ عرش کے نیچے وہ مخلوق ہے جس کا اس انسان کے ساتھ اور عرش الہی میں ذات باری تعالیٰ یا تجلی اعظم کے ساتھ درمیان میں ایک واسطہ ہے۔ اس لیے وہاں لفظ شاہ صاحب نے استعمال کیا تھا سفراء بین اللہ و بین الناس، انسانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان وہ سفیر ہیں، سفراء کا کام کرتے ہیں، سفارت کا کام کرتے ہیں، رابطہ کار ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو یہاں ایک مثال سے سمجھایا ہے۔ مثال یہ دی ہے شاہ صاحب نے کہ دیکھو یہ انسان شخص صغیر ہے، شخص صغیر، اور یہ پوری کائنات شخص اکبر ہے۔ اس شخص صغیر کے انسان کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، جسم، ہڈیاں، گوشت، پوست وغیرہ وغیرہ وغیرہ، پوری ان تمام کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی ہے وہ آپ کا دماغ ہے۔ آپ کے دماغ سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں رگیں ہیں، یا وہ نیچے تک پورے وجود تک آپ کی اعصابی رگیں ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، سینکڑوں ہزاروں سیلز اور خلیے ہیں جو آپ کے پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک انگلی بھی آپ ہلاتے ہیں تو ہزاروں خلیے حرکت میں آتے ہیں۔ ہاتھ بھی ہلایا ہے تو اس کا بھی دماغ کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے دماغ پر جب فالج ہوتا ہے تو آپ کے تمام اعضاء، ہاتھ، پاؤں، ہر چیز کیا ہے، مفلوج ہونا شروع۔ جو دماغ کا سیل جس حصے کا مرنا شروع ہو جاتا ہے اس حصے کے تمام اعضاء جو ہے وہ کیا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دماغ اور اسی طرح دل کے ساتھ بھی جتنے اعصابی نظام جڑا ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ کے قریبی زمانے میں جو سائنسدان مرا ہے تو اسٹیفن ہاکنگ جو ہے، اس کے دل کے تمام وہ اجزاء جو اعضاء کو حرکت دینے والے تھے وہ سب مرنا شروع ہوئے، اور مرتے مرتے سرے سے ہر چیز اس کی حرکت کرنا بند کر گئی۔ تو جیسے یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک مرکزی نظام کے ساتھ، تو یہ جو شخص اکبر ہے، آسمان و زمین، عرش و فرش اور تمام مخلوقات کا، اس میں نوع انسان کے ساتھ مالائے سافل کا تعلق تو حیوانات یا یہاں کے معدنیات اور نباتات اور ان تمام امور کے ساتھ ہے۔ مالائے اعلیٰ کے فرشتوں کی جو اثر نو تخلیق کی گئی تھی وہ انسان کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے تھی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عرش الہی اس شخص اکبر کا دماغ ہے، اور یہ حضرت القدس اس شخص اکبر کا قلب ہے۔ تجلی الہی یا نور الہی، اللہ نور السماوات والارض، سب سے پہلے عرش پر پڑھی، اور عرش سے پھر وہ کیا ہے، حضرت القدس میں جو تجلی اعظم ہے وہ پڑھی۔ اب اس تجلی اعظم یعنی وہ جو اس شخص اکبر کا جو دماغ اور دل یعنی عرش اور حضرت القدس ہے، اس کے درمیان اور اس حضرت انسان جو دنیا میں ایک ایک فرد ہے، اس کے درمیان فرشتوں کا ایک نظام موجود ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کا نروس سسٹم اپنے تمام سیلز کے ساتھ حرکت میں آ رہا ہے، تو ہر انسان پر جیسا کہ احادیث میں آیا ہے کہ 70,000 فرشتے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر انسان کی حفاظت یا اس کا سسٹم چلانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ وہ اس کے اس جسم سے لے کر، اس نو سے لے کر، اور اس حضرت القدس اور عرش اعظم تک، تجلی اعظم تک کیا ہے، درمیان میں رابطے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ انسان جو اس دنیا میں ہے، اس کا نوعی تقاضا تھا یہ 4 اخلاق کے مطابق اعمال کرنا۔ تو 4 اخلاق کے مطابق جب عمل کرتا ہے تو اس کی نوع یعنی مالائے سافل کے تقاضوں کے تناظر میں بھی اس کو جزا و سزا ہوتی ہے۔
لیکن جب بھی یہ ان 4 اخلاق کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے ہاتھ نے ایک اچھا کام کیا تو ہمارے دماغ کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جب ہمارا ہاتھ ایک برا کام کرتا ہے یا آگ میں مثلاً پڑتا ہے، اس کو جب اذیت پہنچتی ہے تو وہ دماغ کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ آپ کا ہاتھ آگ پہ چلا گیا، یا شاہ صاحب نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ آپ کے پاؤں پر ایک انگارہ آگ کا پڑا تو سیکنڈوں میں آپ کا نروس سسٹم دماغ کو اطلاع کرتا ہے کہ یہاں پاؤں کے اوپر ایک انگارہ اذیت اور تکلیف پہنچانے والا آ گیا، تو پورا نظام حرکت میں، آپ کی طبیعت پر انقباض پیدا ہوا، آپ کو غصہ آیا، آپ کو نفرت ہوئی، اور فوری طور پر آپ کا ہاتھ اور پورا سسٹم حرکت میں آتا ہے کہ اس انگارے کو کیا پاؤں سے ہٹایا جائے۔ پاؤں کسی ریشم کے مخملی فرش پر پہنچ گیا یا کسی پھول کا آپ کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہوا تو اس کی ایک خوشی نروس سسٹم کے تحت آپ کے دماغ تک پہنچتی ہے اور آپ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ انسان جب دنیا میں ان اخلاق 4 کے مطابق عمل کرتا ہے تو ایک تو سزا اس کے جسم کو نوعی تقاضے سے ہوئی، اور جیسے ہی اس نے یہ اچھا عمل کیا تو وہ ان سگنلز کے ذریعے سے جو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کا اس کے ساتھ ہے، تو فوری طور پر کہاں ان ملائے اعلیٰ کے فرشتوں، جس کی جو اصل کاپی وہاں پر موجود ہے، وہاں جو فرشتے موجود ہیں وہاں خوشی اور لذت اور اچھائی کا ایک احساس ان فرشتوں تک پہنچتا ہے، اس انسان تک پہنچتا ہے جو آپ کی اصل ماسٹر کاپی وہاں پر موجود ہے۔ اور اگر آپ وہ 4 اخلاق کی ضد والا عمل کرتے ہیں تو جیسے یہ جسم اذیت کے اندر اس کی قوت ملکی اذیت میں آتی ہے، تو اس ملکی قوت کا جو لنک فرشتوں کے ذریعے سے اوپر تک قائم ہے تو وہاں بھی نفرت، بغض اور عداوت کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ اب یہ فرشتے یا ڈائریکٹ یا ان کے جو ماتحت فرشتے ہیں ان کے ذریعے سے اس کو جزا و سزا دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ 2 طرفہ کام کرتے ہیں، چونکہ وہ سفیر ہے، ایک طرف تو اپنے ماتحت فرشتوں کو یا بسا اوقات ڈائریکٹ بھی آ کر اس انسان کو کوئی نہ کوئی سزا یا انعام دیتے ہیں، اور یا کسی اپنے ماتحت فرشتوں کے ذریعے سے، اور بسا اوقات ان کے کسی عمل کا بدلہ وہ فرشتے کسی اور انسان پر الہام کرتے ہیں کہ وہ اس کے کام آئے یا اس کو سزا دے۔ تو وہ فرشتوں کا جو نظام ایک عالمگیر ہے پوری کائنات کے اندر، وہ حرکت میں آتا ہے اس انسان کے اچھے یا برے عمل کے نتیجے میں۔ آپ نے وہ قصہ ضرور سنا ہوگا جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ کسی آدمی کے رقبے کو پانی دینے کے لیے ہاتف غیبی نے کہا کہ اس کے رقبے کو پانی دو، ہاں جی، وہاں پانی لگایا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس چیز کا تذکرہ کرتی ہیں۔ تو دوسری سزا و جزا ان فرشتوں کو، اچھا ایک طرف تو وہ ماتحت جتنے بھی ہیں پورے نظام کو حرکت میں لاتے ہیں، دوسری طرف ان کا کام چونکہ اللہ کے سامنے اس عرش اعظم پر اللہ کے سامنے اس انسان کے بارے میں ہاں جی سفارش کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں یا اس کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، تو جو بھی اچھی یا بری رپورٹ ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے غضب الہی کی یا رحمت الہی کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کو رضوان کہا گیا کہ اللہ کی رضا یا اللہ کی کیا ہے رحمت۔ چونکہ فرشتے خود تو کوئی حرکت کر نہیں سکتے، تو جیسے ہی وہ رپورٹ مرتب کر کے اوپر پہنچاتے ہیں کہ اس بندے نے برا عمل کیا ہے یا اس آدمی نے یہ اچھا عمل کیا ہے، تو اس کے مطابق رضا یا غضب الہی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ دوسرے فرشتوں کو حرکت میں لا کر یا کسی دوسرے انسان کو حرکت میں لا کر جزا و سزا کا عمل ان کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ دوسرا دائرہ ہے۔ چونکہ نوع انسانی کی بقا ان 4 اخلاق پر تھی، تو 4 اخلاق معیار ہیں نوع انسانی کی بقا کے لیے، اور یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے نوع انسانی کی بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جیسے ان اخلاق 4 کے مطابق یا ان کے متضاد عمل ہوتا ہے تو ان فرشتوں کا پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔
شاہ صاحب نے پہلے تو دوسرے درجے کی سزا کو سمجھانے کے لیے یا جزا کو سمجھانے کے لیے کہا ثانی ہا جہت الملأ الاعلی، دوسرا دائرہ ملأ اعلیٰ کے پہلو سے جزا و سزا ہے۔ اب یہ کیسے ہے؟ پہلے تو اس پورے سسٹم کو سمجھایا شاہ صاحب نے۔ فکما ان الواحد منا، پس جیسا کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی لہو قوہ ادراکیہ، ہر انسان کے اندر چیزوں کے ادراک کی قوتیں موجود ہیں، مودعۃ فی الدماغ، وہ انسانی دماغ کے اندر رکھی گئی ہیں، بچھا دی گئی ہیں قوہ ادراکیہ، یحس بہا، ان ادراکات والی قوتوں کے ذریعے سے وہ احساس کرتا ہے ان چیزوں کا کہ مثلا ما وقعت علیہ قدمہ من جمرۃ او ثلجۃ، اس کے قدم پر کوئی آگ کا انگارہ آ گیا یا کسی برف کے اوپر، اولے کے اوپر آدمی کا ہاتھ پاؤں آ گیا، برف کے اوپر آ گیا۔ فکذالک، شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے ہر انسان میں یہ ادراکات کی قوت کا ایک نظام اچھائی اور برائی، نفرت اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، ایسے ہی فکذالک لصورۃ الانسان المتمثلہ فی الملکوت، عالم ملکوت میں انسان کی جو مثالی شکل اصل میں موجود ہے، اس مثالی شکل پر کہ بھی کچھ فرشتے خادم ہیں، خدام من الملائکہ، فرشتوں میں سے کچھ خادم فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا نوع انسانی کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ نوع انسانی ان فرشتوں کے بغیر کبھی بھی درست باقی رہ نہیں سکتی تھی۔ یہاں اس کائنات میں حیوانات کے درجے کی یا دیگر جنات کے درجے کی ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں کہ اگر یہ فرشتوں کی حفاظت کا نظام نہ ہو تو یہاں جتنے بھی بیکٹیریاز ہیں وہ انسان کو کھا کر تہس نہس کر دیں، اس کے وجود کو مٹا دیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے ہمارا نروس سسٹم ہمارے دماغ کے ذریعے سے تمام اعضاء کی حرکت اور تمام اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں فَكُلَّمَا فَعَلَ فَرْدٌ مِّنْ أَفْرَادِ الْإِنسَانِ فِعْلًا مُنْجِيًا، پس جب بھی انسانی افراد میں سے کوئی فرد ایسا فعل کرتا ہے جو اس کی نجات کا باعث ہے، اخلاق اربع میں سے کسی ایک خلق کے تقاضے کے مطابق، تو خرجت من تلک الملائکہ، ان فرشتوں میں سے ایسی شعائیں پھوٹتی ہیں جن میں بہجت و سرور، اطمینان اور خوشی اور سرور کی حالت طاری ہوتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے پاؤں یا ہمارے ہاتھ کو کوئی ایسی لذت والی چیز ٹچ کرے تو ہمارے دماغ کو ایک خاص قسم کی لذت اور خوشی اور جھوم اٹھنے کا عمل جو ہے ہمارے اندر محسوس ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اس انسان کے اچھے عمل پر وہ فرشتے جھوم اٹھتے ہیں۔ وَكُلَّمَا فَعَلَ فِعْلًا مُهْلِكًا، اور جب بھی کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے، ایسا فعل کرتا ہے جو اس کی ہلاکت کا باعث بنے، اس کی انسانیت کو خطرہ لاحق ہو، تو خرجت منہا اشعۃ نفرۃ و بغض، تو ان فرشتوں میں سے نفرت اور بغض کی شعائیں پھوٹتی ہیں، اور وہ جب وہاں سے نفرت یا خوشی کی شعائیں زمین پر آتی ہیں تو سیدھی ڈائریکٹ آ کر اس فرد کے نفس پر لگتی ہیں۔ فحلت تلک الاشعاء فی نفس ھذا الفرد، یہ حلول کر جاتی ہیں، داخل ہوتی ہیں اس انسان کے نفس پر جس نے اچھا یا برا عمل کیا، اور جب وہ شعائیں اس انسانی نفس کو ٹچ کرتی ہیں تو فاورثت بہجۃ او وحشۃ، اگر وہاں سے سرور والی شعائیں چلی ہیں تو اس کے اندر بھی آ کر خوشی کا احساس ہوگا، اور اگر وہاں سے نفرت اور غصے کی شعائیں چلی ہیں تو اس کے اندر وحشت اور اذیت اور تکلیف کی بات چلے گی۔ بسا اوقات تو ڈائریکٹ وہ شعائیں آ کر اس انسان پر پڑتی ہیں، اور بسا اوقات حالات اور اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ خود اس انسان پر تو نہیں پڑتی، بلکہ وہ نفرت یا خوشی کی شعائیں فی نفوس بعض الملائکہ، ان اعلیٰ فرشتوں کے جو ماتحت فرشتے ہیں،
مالائے سافل میں ان پر پڑتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کو سزا دو یا اس کو کیا ہے انعام دو۔ او بعض الناس، اور بعض اوقات فرشتوں پر بھی نہیں آتی، کسی اور انسان پر آ جاتی ہے، اور اس انسانوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو سزا دو یا انعام دو۔ وہ اس کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے یا تکلیف، انعام کا اور خوشی کا باعث بنتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ انسان آتا ہے اور اس کے کسی عمل کے بدلے میں اس کو کیا ہے اچھائی سے بدلہ دے دیتا ہے، یا وہ انسان آتا ہے اس کے کسی برے عمل، کوئی اور جگہ برا عمل کیا تھا تو وہاں وہ سزا اس کو مل جاتی ہے۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں کہ ہم نے ان کے اوپر بخت و نصر مسلط کیا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ کہ جب ہم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا، فساد مچایا تم انبیاء کی اولاد تھے، تو ہم نے اپنے بندے تم پر مسلط کیا۔ اور بندے کون تھا؟ وہ کافر تھا، بخت و نصر۔ اس کو کہا کہ ان انبیاء کی اولاد کو پکڑ کر غلام بناؤ، ان کو قید کر لو، ان کے تمام چیزیں ضبط کر دو، دوسرے انسانوں سے سزا دلوائی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سسٹم میں کسی معزز آدمی کو پھانسی دلوانی ہو تو کسے دلواتے ہیں؟ چوڑے سے دلواتے ہیں۔ تارا مسیح آتا ہے، وہ آ کر کیا ہے پھانسی چڑھاتا ہے۔ اب حالانکہ عام حالات کے اندر تو وہ کیا ہے، اس کا جسم، اپنے جسم پر ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن سزا دینے کے لیے سسٹم نے مقرر کر دیا کہ وہ آدمی جس کو تم حقیر ترین سمجھ رہے وہ تمہارے کوڑے برسائے۔ فن عقد الالہام، جیسے ہی ان فرشتوں سے وہ شعائیں دنیا میں آتی ہیں، دوسرے انسانوں پر آئیں، ماتحت فرشتوں پر آئیں، یا اس انسان پر براہ راست آئیں، تو فن عقد الالہام، تو لوگوں پر الہام ہوتا ہے کہ اگر اس نے اچھا عمل کیا ہوا ہے تو لوگوں سے کہا جاتا ہے اس سے محبت کرو اور اس کے کام آؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اگر اس کو سزا دینی ہوتی ہے تو ان فرشتوں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے یبغضوہ ویسیئوا الیہ، اس کے ساتھ بغض رکھو اور اس کو ہر ممکن حد تک تکلیف پہنچاؤ۔ شبہ ما نری من ان احدنا اذا وقعت رجلہ علی جمرۃ، یہ بالکل اسی کے مشابہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم میں سے کوئی آدمی جب اس کا پاؤں کسی انگارے پر آ جائے تو ہماری جو ادراکات کی قوتیں ہیں وہ پاؤں کے جلنے کی اذیت فوری طور پر محسوس کرتے ہیں، اور ثم خرجت منہا، اور پھر دماغ سے اور دل سے ایسی شعائیں پھوٹتی ہیں جو دل کو غمگین بناتی ہیں، دل پر اثر انداز ہوتی ہیں، وہ غمگین ہوتا ہے اور طبیعت پر اثر پڑتا ہے، اور جب وہ اذیت اور تکلیف بڑھ جائے تو اس کے جسم کے اندر غصہ، بخار اور باقی جو امراض ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے بھی واضح کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَتَأْثِيرُ أُولَٰئِكَ الْمَلَائِكَةُ فِينَا يُشْبِهُ تَأْثِيرُ الْإِدْرَاكَاتِ فِي أَبْدَانِنَا، ان فرشتوں کا ہمارے وجود پر مؤثر ہونا ایسے اس بات کے مشابہ ہے جیسے ہمارے ادراکات، ہمارے دماغ کے ادراکات ہمارے بدن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو ذرا نظر دوڑاؤ کہ مثلا ایک آدمی ہم میں سے قد یتوقع الما او ذلا، ایک آدمی کو اگر یہ توقع ہو کہ اب میری ذلت کا عمل شروع ہو رہا ہے، کوئی معزز آدمی ہو اور وہ کسی ایسی گرفت میں آ جائے کہ ذلیل لوگ، کمینے لوگ اس کے ساتھ غلط حرکت کریں، یا کوئی اذیت اور تکلیف کا معاملہ ہو، چوروں ڈاکوؤں نے اس کو گھیرے میں لے لیا، تو ایسی حالت میں اس کے وجود پر خوف طاری ہوتا ہے، اور اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ فترتعد فرائصہ، اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اس کا یہ جو سینے کا حصہ ہے دونوں کندھوں کے درمیان یہ پھڑ پھڑانا شروع ہو جاتا ہے۔ خوف جتنا زیادہ شدت سے ہو، شیر آ گیا، درندہ آ گیا، آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو خوف زدگی کی حالت میں حالانکہ
شاہ صاحب نے دوسری جگہ مثال دی ہے کہ اگر شیر نہ بھی ہو، کسی اسکرین پر آپ نے اتنے خوف سے شیر کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا، حالانکہ وہاں حقیقت میں شیر نہیں ہے، لیکن آپ کے دماغ کا ادراک ہے کہ شیر حملہ آور ہو رہا ہے، تو آپ کے وجود پر کیا طاری ہوگا؟ ایسی خوف زدگی کی حالت طاری ہوگی کہ آپ کا یہ جسم کا حصہ پھڑ پھڑانا شروع کر دے گا۔ یصفر لونہ، آپ کا رنگ زرد پیلا ہو جائے گا۔ وَيَضْعُفُ جَسَدُهُ، اور جسم پر انتہائی نقاہت اور کمزوری طاری ہو جائے گی، اور حالت بسا اوقات خوف زدگی کی یہاں تک ہوگی کہ ایسی حالت میں کھڑے کھڑے آپ کی جو شہوت ہے وہ بھی ختم، حتیٰ کہ یحمر بولہ، پیشاب سرخ، اور حتیٰ کہ ربما بالا او خارئا، اتنا خوف زدگی آگے بڑھی کہ کھڑے کھڑے پیشاب بھی نکل گیا اور پخانہ بھی پجامے کے اندر نکل گیا۔ تو اب حالانکہ حقیقت میں تو ابھی کچھ نہیں ہوا، آپ کے دماغ کے ادراکات تھے، آپ کے دماغ کا خیال اور ادراک تھا کہ یہ شیر مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، یا اس درندے نے مجھے پکڑ لیا، یا اس نے مجھے قید کے اندر جیل کے اندر چترول شروع کر دی۔ اس کی خوف زدگی کی حالت کا جتنا آدمی اعصابی یا ادراکات کا لطیف ترین ہوگا، اتنے ہی اس ذلت کے احساسات کے نتیجے میں اس کے پورے بدن پر یہ تمام کیفیتیں طاری ہوں گی، جسم پھڑ پھڑائے گا، رنگ پیلا ہو جائے گا، پیشاب جو ہے سرخ ہو جائے گا، حتیٰ کہ پیشاب پخانہ نکل بھی جائے گا۔ من شدت الخوف، خوف کی شدت سے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ آپ کی طبیعت پر یہ آپ کی ادراکات کی قوت کی وجہ سے کہ آپ کے جسم میں جو نروس سسٹم تھا وہ اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہونے والا ہے، یہ طبیعت۔ اور وَوَحْيُهَا إِلَيْهَا، آپ کے دماغ کی جو قوت مدرکہ ہے اسی نے آپ کی طبیعت پر یہ الہام کیا، وحی کی، اس خوف کی، جس کے نتیجے میں یہ ساری کیفیت آپ کے وجود کی ہوئی۔ وَقَهْرُهَا عَلَيْهَا، اور آپ کے دماغ کی قوت ادراکیہ کا غلبہ تھا آپ کی طبیعت پر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی اس عالمگیر نظام کے اندر یہ جو فرشتے ہیں یہ قوہ ادراکیہ کی طرح ہے، ادراکات کی طرح ہے۔ یہ فرشتے الموکلہ ببنی آدم، وہ فرشتے جو بنی آدم پر بطور موکل مقرر کیے گئے ہیں۔ موکل کہتے ہیں کہ جس پر اس کا بھروسہ یا اعتماد، یا جس کے ساتھ جو اس کی حفاظت پر مامور ہیں فرشتے۔ تو ان فرشتوں کے ادراکات اور شعائیں اس کے جسم پر ان تمام چیزوں کو پیدا کر دیتی ہے، جیسی آپ کا اپنا دماغ کی قوت ادراکی آپ کے جسم پر پیدا کرتی ہے۔ یترشح منہا علیہا، اس انسان پر بھی علیہم، وعلی نفوس الملائکۃ السفلیہ، اور جو نچلے درجے کے فرشتے ہیں، ماتحت فرشتے ہیں، ان پر بھی وہ الہامات جبلیۃ، جبلی طور پر الہام انہیں ہوتا ہے کہ اس کو سزا یا جزا دو۔ وَإِحَالَاتٌ طَبِیعِیَّةٌ، اور اس کی حالت، طبیعی حالت کے اندر تغیرات و تبدلات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، شاہ صاحب کہتے ہیں افراد الانسانی کلھا بمنزلۃ القوہ الطبیعیہ لہذہ الملائکہ، تمام انسانی افراد یہ ایسے ہی ہیں جیسے قوت طبیعیہ، یعنی جیسے طبیعت جسمانی جو ہے اس کی قوتیں ہوتی ہیں، یہ قوت طبیعیہ ہے، اور یہ فرشتے جو ہے یہ اس کی قوہ ادراکیہ ہے۔ لہذا الملائکہ، ان فرشتوں کے لیے، وہذہ الملائکۃ بمنزلۃ القوى الادراکیۃ لہم، اور ان تمام انسانوں کے جسموں کے لیے یہ فرشتے قوت ادراکیہ کی سی حالت رکھتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے یہ فرشتے اوپر سے شعائیں رضا کی یا نفرت کی اس انسان کے جسم پر اور اس کے نفس پر پھینک رہے ہیں، ایسے ہی فرشتوں کا دوسرا ایک اور کام یہ بھی ہے کہ وہی جو شعائیں جو زمین کی طرف گئی ہیں، ایسے ہی وہ شعائیں اچھائی کی یا برائی کی یصعد الی حظیرۃ القدس، وہ حظیرۃ القدس کی طرف بھی بلند ہوتی ہیں۔
اور ان سے بھی ایک رنگ پیدا ہوتا ہے حضرت القدس پر. آپ کے اس اچھے برے عمل کے نتیجے میں ایک رنگ آتا ہے حضرت القدس پر. اچھا عمل کیا ہے تو اچھا رنگ، اور اگر برا عمل کیا ہے تو برا رنگ. یعد لفیضان ہیئۃ، یہ آپ کی کارکردگی یا آپ کے عمل کا جو اثر ہے یہ جا کر حضرت القدس میں ایک خاص حیت، ایک خاص شکل کے فیضان کا تقاضا کرتا ہے. تسمى بالرحمہ والرضا او الغضب واللعن. اچھا عمل آپ نے کیا ہے تو وہاں جو رنگ پیدا ہوتا ہے وہ رحمت اور رضا خداوندی کا پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اگر برا عمل کیا ہے تو حضرت القدس پر جو رنگ نفرت کا پہنچتا ہے تو وہاں سے غضب الہی کا اور لعنت کا فیصلہ جاری ہوتا ہے، ایک شکل آتی ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے. شاہ صاحب ہر بات کو مثال سے سمجھا رہے ہیں. شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آگ جلائی جائے تو کسی پانی کے نیچے، تو پانی کو کیا کرے گی؟ گرم کرے گی. اور اگر کسی برتن کے نیچے برف یا ٹھنڈی چیز رکھ دی جائے تو اس کے اندر جو پانی ہے وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ٹھنڈا ہوگا، برفیلا بن جائے گا. آگ سے گرم اور ٹھنڈک سے ٹھنڈا. ایسے ہی یاد رکھو حضرت القدس پر اللہ کا جو فیصلہ رضا کا یا غضب کا، اس کا تعلق آپ کے اپنے اعمال سے ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے کہ وہ آپ کو سزا دے. اب ہم کہیں کہ جی اللہ میاں ایک وقت میں بڑی رحمت رحیم تھا اور ایک وقت میں بڑا غضبناک ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ اللہ میاں نہیں نہ غضبناک ہوتا ہے نہ رحمت کا کرتا ہے فیصلہ. اللہ تعالیٰ تو سراپا رحمان و رحیم ہے. یہ جو بھی کچھ غضب یا رحمت یا جو بھی کچھ لعنت آپ پر ہو رہی ہے وہ آپ کے اپنے کرتوتوں یا آپ کے اعمال کا عمل ہے. آگ جلاؤ تو پانی گرم ہوگا تو حضرت القدس سے کیا ہوگی؟ آگ برسے گی، لعنت برسے گی. آپ نے عمل بد عملی کی، اخلاق اربع کو توڑا، اس کا ضد عمل کیا تو نفرت آنی ہے. اور اگر آپ نے ٹھنڈا عمل کیا ہے تو اس کے نتیجے میں وہاں سے کیا ہے؟ خود بخود آپ پر جو حیت آنی ہے وہ کون سی ہوگی؟ رحمت کی اور رضا کی ہونی ہے. اسی کو کہا کل یوم ہوا فی شان. ہر دن اللہ کی ایک نئی شان ہے. اب یہ نئی شان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود ذات باری تعالیٰ اور اس کے وصف میں کوئی تغیر و تبدل ہو رہا ہے ہر روز میں، نہ، ایسا نہیں ہے. یاد رکھو. اس کی مثال تو شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر دی ہے اور آگے یہاں حجت اللہ میں بھی ایک جگہ پر دیں گے کہ دیکھو سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، وہ تو یکساں پڑ رہی ہے، سورج کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کا کام صبح طلوع ہونے کے بعد سے لے کر حرارت اور گرمی اور روشنی اس دنیا پر بھیجنا ہے. لیکن اگر برف پر پڑے تو برف پگھلتی ہے، اور اگر پتھر پر پڑے تو وہ گرم ہوتا ہے. تو یہ جو گرمی یا سردی یا بہاؤ کا عمل اور یہ کسی جگہ پر خشک ہونے کا عمل، یہ اس کی اپنی ساخت کی وجہ سے ہے، ورنہ سورج کی نورانیت اور شعاعوں میں تو یکسانیت ہے. وہ تو اپنا کام برابر ایک ہی کر رہا ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کرۂ ارض پر، اس کائنات پر، ان انسانوں پر الرحمن اور الرحیم ہے. اس کی تو رحمت کی، اس کے تو نور کی بارش مسلسل جاری ہے. لیکن اگر انسان نے پتھر والے عمل کیے ہیں تو ضرور وہ آگ بن کر تپے گا، اور اگر اس نے پانی والے ٹھنڈے اعمال کیے ہیں تو ضرور وہ کیا ہے؟ ٹھنڈک کی ہوا آئے گی. اسی کی بنیاد پر جنت بھی کیا ہے، جو اقبال نے کہا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یعنی آپ ہی کا عمل آپ کے لیے جہنم تخلیق کر رہا ہے اور آپ ہی کا عمل آپ کے لیے جنت تخلیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے عمل کے مطابق، جیسے یہاں
پانی کے نیچے آگ جلائی جائے تو لازمی طبعی فزکس کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ وہ پانی گرم ہوگا. تو یہ سسٹم اللہ نے بنا دیا ہے. اور اگر برف رکھی جائے چاروں طرف تو وہ ٹھنڈا کرے گا. اللہ نے تو اس کائنات کو اس طریقے سے بنایا ہے. تو جنت بھی انسان اپنے لیے خود بناتا ہے اخلاق اربعہ کی بنیاد پر، اور اگر جہنم بنا رہا ہے تو یہ بھی اخلاق اربعہ کو توڑ کر اپنے لیے خود ہی بنا رہا ہے. بعینی ہی ایسے ہی جیسے نوع حیوانی میں گوشت کھانے سے اگر چوپایا گوشت کھائے تو اپنے لیے جہنم یا اذیت خرید رہا ہے، اور اگر وہ سبزہ کھائے تو وہ اپنے لیے کیا ہے؟ جنت بنا رہا ہے. بعینی ہی اسی طریقے سے انسان کے اعمال کا تعلق. شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے کہ آگ جلائیں تو پانی گرم ہوتا ہے، ایسے ہی بالکل آپ کا ہی یہ عمل حضیرت القدس میں رحمت اور غضب دونوں میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرتا ہے. اسی طریقے سے وَإِعْدَادِ الْمُقَدَّمَاتِ لِلنَّتِیجَہ، منطق اور فلسفے میں ہم دو مقدمے جوڑتے ہیں اور ایک نتیجہ آتا ہے، صغرا اور کبرا دونوں جوڑتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے. تو جب بھی دو مقدمات جوڑے جائیں گے تو ایک نتیجہ، مقدمات صحیح ہوں گے تو نتیجہ درست ہوگا، مقدمات غلط ہوں گے تو نتیجہ غلط ہوگا. تو جیسے وہ ہے ایسے ہی آپ ہی کے اعمال ہیں. فرشتوں کا اپنا عمل کوئی دخل نہیں ہے، وہ آپ کے عمل کو توڑ مروڑ نہیں سکتے. آپ نے اچھا عمل کیا تو اچھی رپورٹ پڑھ کر حضرت القدس میں اچھا رنگ آئے گا، اور آپ نے برا عمل کیا ہے تو حضرت القدس میں عمل کی خرابی پیدا ہو کر آپ کے لیے حیت بری پیدا ہو رہی. اسی طریقے سے شاہ صاحب نے کہا وَإِعْدَادِ الدُّعَاءِ لِلْإِجَابَةِ، ایک اور تیسری مثال دے دی شاہ صاحب نے کہ جیسے دعا قبولیت کا تقاضا کرتی ہے. جب بھی دعا مانگی جائے، قرآن نے کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اللہ پاک نے کہا میں ہر دعا مانگنے والے کی میں دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں، اس کا جواب ضرور دیتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ جواب نہ دیا جائے. فَيَتَحَقَّقُ التَّجَدُّدُ فِي الْجَبَرُوتِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، اس پہلو سے ہی عالم جبروت میں اللہ کی صفات کے مرتبے میں تجدد ہوتا ہے. تجدد بار بار، کہ کبھی اللہ راضی، کبھی خوش، کبھی نفرت اور کبھی بغض، کبھی قہار، کبھی جبار، کبھی متکبر، کبھی منتقم، کبھی علیم، کبھی رحیم. تو جتنی صفات اللہ کی بیان کی گئی ہیں، یہ دراصل انسان کے اعمال کے نتیجے میں. انسان نے برا عمل کیا ہے تو اللہ کی صفت انتقام سامنے آ جاتی ہے، اچھا عمل کیا ہے تو صفت رحمان سامنے آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. فَيَكُونُ غَضَبٌ ثُمَّ تَوْبَةٌ، اور پھر غضب بھی اور توبہ بھی. اگر اس کے بعد آدمی توبہ کر لے تو وہی غضب بدل کر مغفرت کے اندر آ جاتا ہے. وَيَكُونُ رَحْمَةٌ ثُمَّ نِقْمَةٌ، کبھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اچھا عمل آپ نے کیا، پھر آپ نے کوئی برا عمل کیا تو نقمتن، ذلت اور رسوائی ہو گئی. اسی بات کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے. گویا کہ اس دنیا کے تمام تر تغیرات وہ خود اپنے انسان کے ہاتھ میں ہیں. وہ اچھا عمل اخلاق اربعہ کے مطابق کرے تو اچھا ہے، اور اگر وہ اخلاق اربعہ کی ضد کرے تو اس کے مطابق نتیجہ نکلے گا. تو تغیر و تبدل تمہارے اپنے اختیار میں ہے. حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، ان کے اپنے نفسوں کے اندر تغیر و تبدل ہوگا تو اللہ تعالیٰ تغیر و تبدل کرے گا. اللہ کو کیا پڑی کہ بلا وجہ ساری ان مخلوق کو سزا دیتا پھرا، ساری مخلوق کو کیا ہے انعام دیتا پھرے. اللہ تعالیٰ نے تو سسٹم بنا دیا، اور سسٹم تقاضا کرتا ہے کہ آپ کے اپنے اعمال کی جزا و سزا اس دوسرے پہلو سے بھی سامنے آئے. اب فرشتے انسان کے اس عمل کی رپورٹ اوپر پہنچاتے ہیں. اس کو بیان کرنے کے لیے جہاں پہلے عقلی دلیل دی ہے،
وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 احادیثیں بھی شاہ صاحب یہاں پر لے آئے۔ وقد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی احادیث کثیرہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان الملائکۃ ترفع اعمال بنی آدم الی اللہ تعالی، کہ فرشتے بنو آدم کے تمام انسانوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اور تمام انسانوں کے اعمال ہر جمعے کے دن ایک ہفتے کے اندر 2 مرتبہ اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں براہ راست، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے ہفتے میں 2 دن انسانوں کے تمام اعمال کی مجموعی رپورٹ ضرور اللہ کے حضور میں پیش ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اکثر پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے حضور میں پیش ہو تو میں روزے دار ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے ان میں اکثر یا پیر کو شامل کرتے تھے یا جمعرات کو شامل کرتے تھے، جمعرات جمعہ ہفتہ یا پیر منگل بدھ۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ يَسْأَلُهُمْ، فرشتے دنیا میں ہر انسان کے لیے صبح الگ سے آتے ہیں، شام کو الگ سے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، شام والے فرشتے پورا دن کی کارکردگی ختم کرنے کے بعد دن والے فرشتے وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ میاں ان سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جی جب ہم آئے تھے تو وہ مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے جی، اور جب صبح گئے تھے تو اس وقت فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جو عمل وہ اس وقت کر رہے ہوتے ہیں وہی اعمال وہاں پر کیا ہے بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون، جب ہم آئے ان کے پاس تو تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم گئے تو دونوں 2 وقتوں میں نمازوں کے وقت میں شفٹ چینج ہوتی ہے، تو جو اس وقت نماز پڑھتا ہے تو ان کے رپورٹ کے اندر کیا ہے وہ نمازی ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ جب اتیناہم تو سارے ینامون سو رہے ہوتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہوتے، تو پھر ظاہر رپورٹ تو یہی ملے گی نا، اوپر رپورٹ تو بدل نہیں سکتے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عمل النہار یرفع الیہ قبل عمل اللیل، کہ دن کا عمل رات کا عمل شروع ہونے سے پہلے پورے دن کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے رات کا نامہ اعمال صبح کا عمل شروع ہونے سے پہلے پہلے رپورٹ اس کی فائنل سبمٹ ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اس رپورٹ میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، بعد میں کوئی جعلی رپورٹ بھی بنائی نہیں جا سکتی۔ تو ایک تو روز مرہ کی رپورٹ ہے اور ایک ہفتہ وار رپورٹ ہے، تو جو ہفتہ وار رپورٹ ہے وہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن ہوتی ہے۔ یہ نہ سوال کرنا شروع کر دینا کہ ایک روایت میں تو کیا ہے ہفتے میں 2 دن رپورٹ کی بات تھی، تو رپورٹیں تو 3 دن کی 4 دن کی بھی ہوتی ہیں اور روزانہ کی بھی ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدیثیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہمیں متنبہ کیا ہے کہ فرشتوں کی ایک قسم موجود ہے جو آدم میں، اور اللہ کا وہ نور جو حضیرت القدس کے وسط میں یعنی تجلی اعظم جو موجود ہے اس کے درمیان رابطہ کار ہوتا ہے، وہ یہاں کی ہر طرح کی رپورٹس وہاں پر پہنچاتا ہے۔ تو جزا و سزا کا دوسرا پہلو فرشتوں ملائے اعلیٰ کے پہلو سے ہے، اور ملائے اعلیٰ ہمارے ساتھ عالمگیر نظام میں ایسا ہی تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ ہمارے دماغ سے پھوٹنے والی قوائے ادراکیہ ہمارے پورے وجود میں سرایت کیے گئے۔ 2 جزا و سزا کے 2 پہلو، 2 دائرے۔ تیسرا ایک اور دائرہ ہے ثالثھا، تیسرا دائرہ کیا ہے؟ پہلے دونوں جو سزا و جزا ہے وہ ان اخلاق 4 کی اساس پر ہے۔ پہلا ملائے سافل کے دائرے میں ان اخلاق 4 کے اچھے یا برے نتائج،
اور دوسرا ملائے اعلیٰ کے دائرے کے اندر انہی اخلاق اربع یا اقدار کے مطابق کیے ہوئے اعمال اچھے یا برے ان کی جزا و سزا کا تعلق۔ کسی سوسائٹی میں صرف اقدار و اخلاق اور ان کی روح کافی نہیں ہے۔ کسی سوسائٹی میں ان اخلاق و اقدار پر جو آئین وجود میں آیا، ایک آئین ہے اور ایک عملی نظام ہے۔ دنیا کے معاشروں میں جب اجتماعیت قائم ہوتی ہے تو کسی سوسائٹی کی کچھ بنیادی ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں، اور وہ 4 ہیں، اور ان کے 2 دائرے پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ اس کی اساس پر جو آئین وجود میں لایا گیا، تحریری آئین لکھا ہوا، اس کو کہتے ہیں الشریعۃ المکتوبہ، تحریر شدہ آئین اور قانون، آئینی فریم ورک۔ اب امریکی معاشرے کے کچھ اقدار ہیں، اس کے مطابق انہوں نے اپنا آئینی ڈھانچہ بنایا۔ برطانوی معاشرے کی کچھ اقدار تھیں، انہوں نے ان اقدار اور ویلیوز پر مشتمل ایک تحریری آئین، نہ صحیح غیر تحریری ایک آئین اور دستور بنا لیا کہ یہ دستور ہمارے پیش نظر ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں الشریعۃ المکتوبہ، یعنی جس دور میں انسان ہے ان اخلاق اربع کا آئینی فریم ورک، الشریعۃ المکتوبہ، اور یہ ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے۔ موسیٰ کی شریعت اور تھی، عیسیٰ کی شریعت اور ہے، ابراہیم کی شریعت اور تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور۔ یہ جو شریعت ہے فرض کی گئی ہے المکتوبہ، یعنی تحریری آئین جو آیا ہے، اس کے تناظر میں بھی جزا و سزا ہوتی ہے۔ ایک آدمی کہے کہ میں نے اخلاق اربع کی روح محفوظ رکھی ہے، لیکن ان اخلاق اربع کے مطابق کسی پارلیمنٹ نے جو آئین اور دستور بنایا ہے اسے بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ ان اخلاق اربع پر عمل درآمد کا یہ آئینی ڈھانچہ ہے، اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اخلاق اربع پر عمل کریں گے تو پھر تو کیا ہے، درست ہے۔ اپنی اقدار کی اپنی ذاتی اور من مانی تشریح جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوگی۔ شاہ صاحب نے اس کو بھی ایک مثال سے بات سمجھائی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو، اور یہاں جو مثال دی ہے وہ علم نجوم کی دی ہے۔ علم نجوم کا تعلق اس ملائے سافل کے ساتھ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک نجومی، تو یہ جو ستارے ہیں ان کا جب ذائچہ تیار کرتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ اس انسان کا ستارہ پیدائش وہ اس وقت کن ستاروں کے جھرمٹ نظرات اس کو کہتے ہیں، ہاں جی، جہاں ستاروں کی آنکھیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ستارہ کس کی نظر میں ہے، کن نظرات میں ہے۔ علم نجوم والوں نے دیکھا ہے کہ جب ستاروں کا ایک خاص ذائچہ وجود میں آئے تو اس کرۂ ارض پر ایک خاص قسم کی فلکی روحانیت، یعنی علم نجوم کی روحانیت وجود میں آتی ہے، جو جمع ہو جاتی ہے اس فلکیات کے کسی ایک جز میں۔ اور علم نجوم کا اصول یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ان تمام ستاروں میں سورج اور چاند اور باقی سیارات مل کر جب ذائچہ یا کوئی حکم بنا لیں، کوئی فیصلہ ستارے کر لیں، تو زمین پر وہ فیصلہ منتقل کرنے والا ایک ہی ہے، ناقل احکام الفلکیات، اور وہ چاند ہے۔ چاند کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پر فلکیات کے پورے فیصلے اس کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں۔ چاند کے ذریعے سے خاص طور پر سمندر میں جتنے تغیرات و تبدلات ہیں، مد و جزر ہے، چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پھلوں کا پکنا اور اس کے اندر مٹھاس کا پیدا ہونا چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سیارات کے تمام اثرات
چاند کے ذریعے سے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں راستہ دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے علم نجوم کی اصطلاح میں یہ جو چاند ہے اس کو کہتے ہیں ناقل احکام الفلکیات، فلکیاتی یا نجوم کے تمام احکامات کے مجموعی فیصلے کو کرۂ ارض پر منتقل کرنے والا جو مؤثر ہے وہ چاند۔ انقلبت خواترہم حسب تلک الروحانیات، ایسی روحانیت کے نتیجے میں انسانوں کے خیالات پر چاند کا تغیر و تبدل اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے رکھتے تھے۔ ایام بیز کسے کہتے ہیں؟ 13ویں، 14ویں اور 15ویں رات۔ چاند جو ہے جب 13ویں کو ہو، 14ویں کو ہو اور 15ویں کو، اس کو کہتے ہیں 3 روز ایام بیز کے۔ چاند جب فل فلیج طلوع ہوا ہوتا ہے تو انسانی جسم میں یہ چاندنی جو ہے شہوت بھرتی ہے۔ انسان مرد اور عورت کے اندر ان 3 دنوں میں شہوت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور بہیمیت کو کنٹرول کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان 3 دنوں میں کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہ شہوت اپنی حد کے اندر کنٹرول رہے۔ اور جو اندھیری راتیں ہوتی ہیں ان میں انسانوں کے خیالات اس حوالے سے جنسی شہوت کے حوالے سے مدھم پڑ چکے ہوتے ہیں۔ یہ چاند کی چاندنی کے اثرات انسانوں پر فلکیاتی نقطہ نظر سے ضرور ظاہر ہوتے ہیں، اور بہت سارے فصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ہاں جی، انسانی جسموں پر انداز ہوتا ہے، ان کے خیالات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو فلکیات کے ذائچے سے جو حکم وجود میں آیا اس کو ایک نجومی پہچانتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جو آدمی مالائے اعلیٰ کا عارف ہوتا ہے، مالائے اعلیٰ اس علم نجوم سے اوپر کا نظام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ اس علم نجوم کے اثرات کے تحت ہی دنیا کے فیصلے کرتے، اور دنیا کے احکامات کے صحیح اور غلط ہونے کے حوالے سے، کیونکہ علم نجوم اس وقت قاعدے اور ضابطے کے مطابق درست تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں تغیر و تبدل ہوا، اور مالائے اعلیٰ کی طاقت اس علم نجوم کے فلکیاتی ڈھانچے پر زیادہ پاورفل ہو کر اثر انداز ہوئی، تو علم نجوم کا پورا ڈھانچہ ڈسٹرب ہو گیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ علم نجوم کا تیار کردہ ذائچہ بالکل درست ہو اور وہ حتمی ضابطے اور قاعدے پیدا کرے، گویا کہ علم نجوم کا سسٹم موجود ہے لیکن اب یہ ذیلی سسٹم ہو گیا۔ اس کے اوپر جو بالائی سسٹم ہے، یعنی اس کو ماتحت کر دیا گیا مالائے اعلیٰ کے سسٹم کے، جیسے ستاروں کے ذائچے سے ایک خاص قسم کی روحانیت وجود میں آتی ہے، ایسے ہی مالائے اعلیٰ میں جو لوگ موجود ہیں، آدم سے لے کر ابراہیم تک جتنے انبیاء علیہم السلام وہاں پہنچے، آدم، نوح، ادریس، ہاں جی، شیس وغیرہ 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 جتنے انبیاء تھے، انسان پہنچے، اور اسی طریقے سے مقربین بارگاہ الہی جو فرشتے تھے وہ مسلسل ارتقاء کے اس مرحلے پر پہنچے کہ یہ ستارے بیچارے اب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ ان میں سے ہر ایک ستارہ مالائے اعلیٰ کے کسی نہ کسی فرشتے کے ماتحت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ لا احب الآفلین، میں چاند کو بھی نہیں مانتا، میں سورج کو بھی نہیں مانتا، میں ستارے کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ ستارہ اس وقت تک اپنی جو خود مختاری تھی، اللہ سے براہ راست احکامات لینے کا جو اس کا دائرہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ خود مختاری ان معنوں میں نہیں تھی کہ وہ اللہ کے سسٹم کو کیا چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے۔ تو یہ تمام ستارے، زہرہ، مریخ، مشتری، سورج، چاند، ستارے وغیرہ وغیرہ، ان کے اوپر ان سے بڑے طاقتور فرشتے مسلط ہیں، اور جب ان فرشتوں کا ایک اجماع ہوتا ہے، پیچھے آپ نے
ان فرشتوں کے اجماع کا نام سنا تھا حضرت القدس، کہا تھا نا کہ مالا اعلیٰ اور مقربین بارگاہ الہی کا ایک اجماع ہوتا ہے، یعنی ان کا جب ایک ذائچہ وجود میں آتا ہے تو وہ جب ذائچہ یا ان کا اجماع جب فیصلہ کر لے کہ اس دور میں یہ روحانیت چلے گی تو وہ ایک آئینی فریم ورک پر، ایک دستور پر، ایک شریعت پر کیا ہے متفق ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ مقدس پارلیمنٹ متفق ہوتی ہے کہ یہ جو دور شروع ہوا ہے اس دور میں یہ آئینی ڈھانچہ نافذ العمل ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس کا اجماع تورات کی شکل میں آیا، داؤد کے زمانے میں اس کا اجماع زبور کی شکل میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت القدس کا اجماع انجیل کی شکل میں آیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت تک کے لیے جو حضرت القدس کا اجماع ہوا وہ قرآن کی شکل میں۔ تو جیسے نجومیوں کا یہ ٹوٹا پھوٹا نظام ہے یا تھا کسی زمانے میں، ایسے ہی اس سے اوپر ملائے اعلیٰ کی جہت اس کے تقاضے سے ایک شریعت، ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اجماع کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے علم نجوم کو سمجھنے والے دنیا میں افراد ہیں نجومی، ایسے ہی مالائے اعلیٰ کے اس اجماع کو سمجھنے والے بھی کون ہیں اس دنیا میں؟ وہ اعلیٰ ترین لوگ جن کی ملکیت عالیہ یا بلند ترین ہوتی ہے، جن کا تعلق اس حضرت القدس یا مالائے اعلیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ان کو اس اجماع کی خبر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات آئی تو موسیٰ علیہ السلام پر اپنے دور کی شریعت آ گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ مالائے اعلیٰ کا اجماع ہے، من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک احمد نام کا آدمی آنے والا ہے اور اس پر ایک کتاب نازل ہوگی۔ تو گویا کہ اس اجماع کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو ہو گئی۔ اسی طریقے سے کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا کہ میرے بعد ضرور ایک ایسا آدمی آنے والا ہے، نبی کی بشارت دی، اس پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ کیا۔ یا ورقہ بن نوفل کے سامنے جب حضور نے بات بیان کی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تو جو ملائے اعلیٰ کے عارف ہوتے ہیں، جاننے والے ہوتے ہیں، تو جب وہ وقت آتا ہے اور اس وقت کو، اس اجماع کے وقت کو شریعت میں لیلہ مبارکہ یا لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ وہ اجماع کی جو رات ہوتی ہے وہ رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال بعد، 10,000 سال بعد مختلف وقتوں میں آتی ہے۔ التی فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا امر اس میں، اس کو دنیا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ اجماع یا وقت آتا ہے تو حصلت روحانیت فی الملکوت، عالم ملکوت میں ایک روحانیت وجود میں آتی ہے، وہ روحانیت جو ممتزجۃ من احکام نوع الانسان، اس دور کے انسان کے زندگی بسر کرنے کا لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر نوع انسانی کی بقا نہیں۔ وہ مقتضی ھذا الوقت، اور اس وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس شریعت کے مطابق عمل کرے۔ یترشح من ہنالک الہامات علی ازکیٰ خلق اللہ یومئذ، اور پھر جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو جیسے چاند کا فیصلہ دنیا میں منتقل ہو تو نجومی کو پتہ چل جاتا ہے، ایسے ہی یہاں جب یہ فیصلہ الہامات کی شکل میں دنیا میں آنا شروع ہوتا ہے تو اس زمانے میں جو اللہ کا سب سے بلند ترین، ذہین ترین، پاکیزہ ترین انسان ہوتا ہے، اس پر وہ الہامات آتے ہیں وحی کی صورت میں۔ وَعَلَى نُفُوسٍ تَلِيهِ مِنَ الذَّكَاءِ بِوَاسِطَتِهِ، اور اسی کے واسطے سے اس کے حباریین یا اس کے صحابہ کے قلوب پر وہ علوم آتے ہیں، وہ شریعت آتی ہے۔ اور ثُمَّ يُلْهِمُ سَائِرُ النَّاسِ، پھر تمام سائر الناس، تمام انسانوں کو الہام دیا جاتا ہے، ان تمام الہامات کو قبول کرنے کا، ان کی اچھائی کو قبول کرنے کا، اور اس شریعت کا جو امداد کرنے والا ہوتا ہے اس کی تائید کی جاتی ہے، جو اس کا مخالف ہوتا ہے اس کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ اور بالائے سافل کے فرشتوں پر یہ الہام ہوتا ہے
کہ جو اس شریعت کو، اس ڈسپلن کو، اس سسٹم کو، اس آئین کو مانے، اطاعت کرے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جو اس کی نافرمانی کرے اس کو سزا دینی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی مالائے اعلیٰ میں ایک رنگ چڑھتا ہے، یعنی جس نے اس شریعت کے مطابق عمل کیا تو وہ عمل اچھائی کی صورت میں وہاں جاتا ہے تو اللہ کی رضا آتی ہے، اور اگر اس کا رنگ جو ہے وہ غلط اور برا ہوا، اس کی مخالف ورزی میں ہوا، تو پھر ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ان 4 بنیادی اخلاق کی بنیاد پر ہر دور کی شریعت کا آئینی نظام بدلتا رہتا ہے۔ اخلاق بنیادی طور پر وہی ہیں، آدم کے بھی وہی تھے، نوح کے بھی وہی تھے، ابراہیم کے بھی وہی ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے بھی وہی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہی ہیں۔ شریعت یا ان کا آئینی فریم ورک بدلتا رہا۔ تیسرا دائرہ آئین کا، اور ایک چوتھا دائرہ ہے کہ کوئی آئین دے دیا جائے تو اس آئین پر عمل درآمد کی ایک اتھارٹی ہوتی ہے، حکومت۔ حکومت کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو طے شدہ آئین ہے اس کے مطابق اس کے بائی لاز بنائے، اس کی پالیسیز بنائے، اس پر عمل درآمد کے سسٹم بنائے۔ تو ایک حکمران کی ضرورت پیش آتی ہے، ایک حکومتی ڈھانچے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جزا و سزا کا چوتھا دائرہ اس اتھارٹی کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے کہ اس نے ان اخلاق اربع کا عملی نظام کیا بنایا، اس پر عمل درآمد کے پروسیجر کیا طے کیے ہیں، اس پر عمل درآمد کی پالیسیاں کیا بنائی ہیں، اس کے مطابق جزا و سزا ہوتی ہے۔ اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب مالائے اعلیٰ سے نازل ہونے والی اس شریعت پر دنیا میں عمل درآمد کے لیے نبی آتا ہے۔ نبی وہ حکمران اور وہ اتھارٹی ہے جو اس شریعت، اس آئین، اس بنیاد دستور کے مطابق عملی نظام بناتی ہے۔ اب اس آئین میں کہا گیا تھا اقیم الصلاۃ، اس نبی نے آ کر اس الصلاۃ کا طریقہ کار وضع کر دیا، بتلا دیا کہ اس کا صلاۃ سے مراد یہ ہے، اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، ایسے کھڑا ہونا ہے، ایسے رکوع کرنا ہے، ایسے سجدہ کرنا ہے، اس سے پہلے وضو کرنا ہے، پاک کپڑے ہونے ہیں، اس کے تمام واجبات، فرائض، سنن اور مباحات، آداب، اس کے پروسیجر، اس کا طریقہ کار، اس کا سسٹم اس نے وضع کر دیا۔ حج کا طریقہ بیان کر دیا، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا طریقہ بیان کر دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ورابعها، چوتھی جزا و سزا کا دائرے کا تعلق ہوتا ہے ان النبی اذا بعث فی الناس، جب نبی کی بعثت ہوتی ہے انسانیت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ نبی کی بعثت کے ذریعے سے انسانوں پر عمل درآمد، ان اخلاق اربع پر عمل درآمد کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ ان اقدار کو اعلیٰ ترین دماغ تو سمجھ سکتے ہیں بسا اوقات، لیکن عام آدمی کو تو سسٹم چاہیے، تبھی وہ اخلاق اربع تک پہنچ سکتا ہے۔ وَتَقْرِيبًا لَهُمْ إِلَى الْخَيْرِ، اور ان کو خیر کی طرف قریب کرنے کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے، اور وَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ عَلَيْهِمْ، اور اس کی اطاعت فرض کر دی جاتی ہے انسانوں پر۔ فَصَارَ الْعِلْمُ الَّذِي يُوحَى إِلَيْهِ مُتَشَخِّصًا مُتَمَثِّلًا، اور پھر اس نبی پر وہ علم آتا ہے جس کی بنیاد پر وہ ایک تشخص اور اس کا ایک عملی سسٹم وجود میں آ جاتا ہے۔ مثلا نماز کا ایک ڈھانچہ وجود میں آ گیا کہ نماز ایسے پڑھنی ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا، تو اخبات الی اللہ کا ایک باقاعدہ طریقہ کار تشخص کے طور پر ہر انسان، عام، جاہل، پڑھے لکھے، تمام کے لیے یکساں طور پر ہو گیا کہ یہ اتنی رکعتیں پڑھنی ہے اور اتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر جو حاکم ہوتا ہے جب وہ سسٹم بناتا ہے تو انسانیت پر رحم کے نقطہ نظر سے بناتا ہے، تو اس نبی کی ہمت اور اس کی دعا بھی اس نماز کی شکل و صورت کے ساتھ مل جاتی ہے، مکس ہو جاتی ہے۔ جب انسان اس نماز کو اس طریقے کے مطابق کرتا ہے تو نبی کی دعا بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اس نماز کے آخر میں ہر ایک سے کہا گیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات کے بعد
السلام علیکا ایھا النبی، ہاں جی وغیرہ وغیرہ. وقضاء اللہ تعالی بالنصر لہ فتأکد وتحقق، اور اللہ کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو اس نبی نے پروسیجر بنائے ہیں، سسٹم بنایا ہے، طریقہ کار بنایا ہے، اس پر اللہ راضی ہے اور اس کو پکا کر کے تحقیق کے ساتھ انسانیت پر نافذ ہو گیا. اب نبی کے بنائے ہوئے اس سسٹم کی خلاف ورزی کی بھی جزا و سزا. ایک آدمی اخلاق اربع پر عمل کرتا ہے، اس کی روح پر پہلے درجے میں، تو پہلے دو کی مطابق تو اس کو انعام ملے گا. لیکن اگر ان اخلاق اربع کا جو آئینی فریم ورک ہے اور اس آئینی فریم ورک پر نبی نے جو نظام بنایا ہے اپنے دور میں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو آخری دو کی بنیاد پر اسے سزا ملنی ہے. اور پہلے کی بنیاد پر کیا ہے؟ اخلاق اربع کا جو پہلے دو دائرے ہیں اس کی روح کے تناظر میں اس کے ساتھ معاملہ الگ ہو. اس لیے شاہ صاحب نے بات آگے بیان کی کہ یہ چار طرح سے جو جزا و سزا ہے، ان میں سے پہلی دو جزا و سزا کا تعلق تو فطرت انسانی کے ساتھ، نبی آئے یا نہ آئے، کتاب ہو یا نہ ہو، ہر انسان پر ہر جگہ دنیا کے جس خطے میں بھی جہاں پہاڑ پر ہے، کہیں نبی کی بات پہنچی یا نہیں پہنچی، اس کے پاس شریعت آئی یا نہیں آئی، اس کی فطرت کا تقاضا تھا کہ وہ عمل کرتا. وہاں اس کی جزا و سزا کا تعلق اس فطرت انسانیت کے ساتھ. اما المجازات بالوجہین الاولین، پہلے جو دو بنیادی جزا و سزا کا عمل ہے، ففطرۃ فطر اللہ الناس علیہا، یہ فطرت کی بنیاد پر ہے اور اللہ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے. اور ولن تجد لفطرۃ اللہ تبدیلا، اللہ کی اس فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی کہ اخلاق اربع جو اچھے ہیں ان کے کرنے کے نتیجے میں اور نہ کرنے کے نتیجے میں جزا و سزا نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا فِي أُصُولِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، اور یہ پہلے جو دو سزا اور جزا ہیں یہ بر و اسم کے اصول کے مطابق ہیں. اور وَكُلِّيَاتِهَا دُونَ فُرُوعِهَا، جزیات کے بغیر محض کلیات کی بنیاد پر جزا و سزا ہے اور اس کی حدود کی بنیاد پر نہیں ہے، نہ فروع کی بنیاد پر. شاہ صاحب کہتے ہیں فطرت وہ دین ہے جو زمانے کے تغیر و تبدل سے بدلتا نہیں. یہ فطرت کے دونوں دائرے آدم میں بھی تھے، شیس میں بھی تھے، نوح میں بھی تھے، ابراہیم میں بھی ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء میں رہے ہیں. والانبیاء کلہم مجمعون علیہا، تمام انبیاء کا ان اخلاق اربع پر اجماع ہے. کما قال تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ ساری امت تمہاری ایک ہی امت، ایک ہی جماعت ہے. یا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء بنو علات ابوہم واحد و امہاتہم شتیٰ، تمام انبیاء علاتی بھائی ہیں، یعنی باپ ایک ہے اور مائیں ان کی مختلف ہیں. باپ جب ایک ہے تو سب کے اصول ایک ہیں، نسل ایک ہے. باقی مائیں مختلف ہیں کہ زمانہ مختلف تھا تو زمانہ مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی شریعت کیا ہو گئی؟ مختلف ہو گئی. شاہ صاحب کہتے ہیں والمؤاخذۃ علی ھذا القدر متحققۃ قبل بعثۃ الانبیاء وبعدها، انبیاء کی بعثت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، ہزاروں سال کسی نبی کے آئے کو گزر چکے ہوں، تب بھی ان دو کی بنیاد پر جزا و سزا تو ہر انسان کو ملے گی. وَأَمَّا الْمَجَازَاتُ بِالْوَجْهِ الثَّالِثِ، اور تیسرے دائرے کے اعتبار سے جزا و سزا ہے وہ زمانے کے تغیر و تبدل سے بدلتی رہے گی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 نمازیں فرض تھی تو 2 نمازوں کے پڑھنے نہ پڑھنے پر جزا و سزا تھی. اور مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں 5 نمازیں فرض ہیں تو اس کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی. یہاں اگر کوئی آدمی موسوی شریعت کے مطابق 2 نمازیں پڑھے تو اس دور کے اندر وہ سزا کا مستحق ہے، موسیٰ کے دور میں وہ انعام کا مستحق تھا. اس پہلو سے یہ تیسرے درجے کی جو سزا ہے وہی الحاملۃ علی بعث الانبیاء والرسل،
اس سزا و سزا کا تعلق تو انبیاء کی بعثت اور رسولوں کے پیغمبروں کے آنے پر ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں۔ یہ تفصیلی حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے۔ حضور نے فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ، میری مثال اور میری طرح سے جو دوسرے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کمثل رجل اتی قوما، ایک ایسے آدمی کی مثال جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا فقال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی تھی۔ حضور نے فرمایا اے میری قوم، میں نے لشکر اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، وانی انا النذیر العریان، اور میں واضح اور دو ٹوک تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ فالنجا النجا، لوگوں نجات حاصل کرو، بھاگو۔ فاطاعہ طائفۃ من قومہ، ان کی قوم کی ایک جماعت نے اس کی اطاعت کی تو فادلجوا، وہ منہ اندھیرے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ فانطلقوا علی مہلہم، اور ان کو ایک موقع مل گیا، مہلت مل گئی تو فنجوا، وہ نجات پا گئے۔ اور وکذبت طائفۃ منہم، اور ایک آدمی نے کہا کہ یہ تو بہت جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات نہیں مانتے، تو فاصبحوا مکانہم، وہ رات کو اپنی جگہ پر ہی رہے صبح تک، تو صبحہم الجیش، اور صبح کے وقت لشکر نے حملہ آور ہوا، فاہلکہم، ان کو ہلاک بھی کر دیا، واجتاحہم، اور جڑ سے اکھیڑ کر ان کی جڑیں بھی ختم کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکذالک مثل من اطاعنی، ایسے ہی مثال اس کی جس نے میری اطاعت کی اور میں جو کچھ پیغام لے کر آیا اس کی اتباع کی، اور اس کی مثال ہے جس نے میری نافرمانی کی اور جو کچھ میں حق لے کر آیا اس کو جھٹلایا، تو ایسے ہی وہ لشکر نے آ کر ہلاک کر دیا۔ وہی ہوا کہ ان قریش میں سے جن لوگوں نے بات مان لی وہ حضور کے ساتھ مدینہ چلے گئے، قریش بچ گئے، اور جو وہیں رہے تو اس پر فتح مکہ کے موقع پر حضور کا لشکر آیا اور اس نے جڑ سے اکھیڑ کر ان کو ہٹا کر دیا۔ تو تیسری سزا و جزا کا تعلق وہ ہے کہ جب شریعت یعنی آئین نافذ العمل ہوگا تب یعنی سزا و جزا ہوگی۔ اور وہ اما المجازات بالوجہ الرابع، اور یہ جو چوتھے پہلو سے جزا و سزا ہے یہ بھی اس وقت ہوتی ہے جب انبیاء کو مبعوث کر دیا جائے، یعنی انبیاء کی حکمرانی شروع ہو جائے تو اس وقت جزا و سزا ہے۔ اور نہ صرف انبیاء کی بعثت بلکہ کشف الشبہ و صحت التبلیغ، لوگوں کے شکوک و شبہات بھی دور ہو جائیں اور ان تک بات کا پیغام کا پہنچانا بھی ثابت ہو جائے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، قرآن نے کہا تاکہ جو تباہ و برباد ہو تو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر تباہ و برباد ہو، اور جو انعام حاصل کرے تو وہ بھی دلائل کی بنیاد پر حاصل کرے۔ تو چوتھی جزا و سزا کا تعلق نبی کے سسٹم سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جب آ کر نبی نے سسٹم بنایا تبھی ہوگا نا۔ نماز کا سسٹم بنایا تو اب اس طریقہ کار کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے تو سزا کا مستحق ہے۔ حج کا سسٹم بنایا اس کے مطابق حج نہ کیا جائے تو پھر کیا سزا کا مستحق ہوگا۔ تو باقی دو سزاؤں کا تعلق شریعت کے نفاذ اور نبی کی حکمرانی شروع ہونے کے بعد ہے۔ تو چار پہلو سے جب انسان کو قانون کا پابند بنایا تو قانون کی پابندی کے چار دائرے ہوتے ہیں، بنیادی ویلیوز اور اخلاق، اور اس کے دو دائرے ذیلی اور بالائی، اور شریعت اس چار اخلاق کے مطابق سسٹم، آئین، قانون، اور چوتھی بھی جب نبی آ جائے تو اس کا سسٹم۔ تو ان چاروں کی بنیاد پر جزا و سزا ہوگی۔ دنیا کے ہر قانون میں ہے، ہر ملک میں ہے، ہر مذہب میں ہے، ہر ریاست میں ہے۔ تو فطری طور پر دین اسلام میں یہی چاروں پہلو موجود ہیں کہ شریعت بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ان اخلاق اربع کا عملی نظام نبی نے طے کر دیا۔ اب طہارت کا بہترین طریقہ اور ایک مربوط سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اخبات کا جامع ترین اور بہترین طریقہ سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اسی طریقے سے سماحت نفس، انسانی وقار اور بلندی، عفت و عصمت، صبر، سخاوت،
وغیرہ وغیرہ، اس کا عملی سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ عدل کیسے قائم کرنا ہے، تو بین الاقوامی عدالتی نظام اور قومی نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح کر دیا۔ معاشیات، سیاسیات، سماجیات میں عدل کیسے قائم ہو، اس کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ تو جو سسٹم ہو گیا، اس کی بنیاد پر جزا و سزا، یہ چوتھا دائرہ۔